میں عرض کیا تھا کہ آج 2 درس ہونے ہیں، میرا درس ختم ہوا، اب اس کے بعد محترم بھائی عبداللہ شاہ صاحب کا درس ہے، اور محترم بھائی صاحب کا جو موضوع ہے وہ ہے حق مہر اور جہیز کی شرعی حیثیت۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، حق مہر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے متعلق جو مسائل ہیں تو ان پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب بھائی عبداللہ شاہ صاحب، فلیتفضل مشکوراً۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ایک شکوہ کچھ بھائیوں سے یہ ہے کہ وہ ایک تو فرنٹ کی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، پھر اس طرح ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ انہیں نیند آ جاتی ہے، انہیں دیکھتے ہوئے ان کے ساتھی کو بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یقین جانے کہ جو آدمی مجھ جیسا جس نے کبھی کبھار سٹیج پر آنا ہوتا ہے، وہ انہیں دیکھتا ہے تو جو بات اسے یاد ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے۔ یقیناً آپ دن بھر کے تھکے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہر نیکی کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتی ہے، کچھ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہم اٹینٹیو ہو کر اور ایکٹیو ہو کر جو ہے نا وہ یہاں پر بیٹھیں تاکہ آنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے شیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اچھی اور بری صحبت کے اثرات پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ حق مہر اور جہیز کی شرعی حیثیت سے متعلق ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس نے انسانوں کے لیے انہی کے نسل میں سے ان کے جوڑوں کو پیدا کیا، ان کے لیے بیویاں بنائیں تاکہ اور ان کے درمیان میں مودت اور رحمت ڈال دی۔ فرمایا کہ فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم میں سے وہ لوگ جو شادی شدہ نہیں ہیں، انہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، انہیں جو ہے وہ یہ شادی کو اختیار کرنا چاہیے، ان کا نکاح کرنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ تمہارے غلام اور وہ تمہاری ڈونڈیاں ان میں سے جو نیک اور صالح ہیں، فرمایا کہ ان کو بھی اس نکاح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دینا چاہیے۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان آیات سے پتہ چلا کہ یہ نکاح کس قدر انسانی بقا کے لیے ضروری ہے اور معاشرے کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ لوگ مجرد زندگی بسر نہ کریں
بلکہ اس نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ تو صحابہ اکرام آپس میں یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر یہ سونا اور چاندی نہ جمع کریں تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ افضل ہو سکتی ہے سونے اور چاندی سے بھی، تاکہ ہم اسے حاصل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی، پھر وہ کون سا بہترین خزانہ ہے کہ جسے ہم حاصل کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی نیک اور صالح عورت جو تمہارے ایمان میں تمہاری مددگار ثابت ہو۔ فرمایا کہ یہ اس سونے اور چاندی سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا ساز و سامان زینت کی چیز ہے، لیکن اس دنیا کے اندر سب سے بہترین متاع نیک اور صالح عورت ہے۔ اس لیے جب اتنی قیمتی چیز ہے تو اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ اصول اور ضوابط اختیار کرنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کہ ایسی عورت کو اپنے گھر میں لائیں، ایسی بہو کو اپنے گھر میں لائیں اور اس خاندان کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کریں جو نیک لوگ ہوں، خاندانی لوگ ہوں اور وہ دین کے اندر آپ کے مددگار ثابت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، آدمی 4 وجہ سے شادی کرتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا وجمالہا ولدینہا، فرمایا کہ مال کے لیے، حسب اور نسب کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور دین کے لیے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا کہ دین کو ترجیح دو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ بھر لو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اختصار کے ساتھ جو ہے وہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس شادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ حق مہر کا جو ہے وہ تعین کیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب شادی اور نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ بچپن سے ہم یہ الفاظ سنتے تھے کہ اتنے حق مہر کے ساتھ فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا رہا ہے، تو اس کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ ایجاب و قبول کروایا جاتا تھا۔ عام طور پر بچپن میں ہم یہ بھی سنتے تھے کہ شادی والے گھر میں بارات آتی تو وہ سارے شریعت کے قوانین کو پس پش ڈالتے ہوئے اور ان تمام رسم و رواج کو اختیار کرتے ہوئے وہ آتے تھے، لیکن جب حق مہر کا مسئلہ آتا تو پھر وہ کہتے کہ جناب حق مہر شرعی ہوگا، یعنی اب تک شریعت کے سارے ضابطے توڑ ڈالے، اب حق مہر کی بات آ گئی، کچھ لڑکی کو دینے کی بات آتی تو وہ پھر 32 روپے 10 آنے کے حساب سے کہتے جی حق مہر تو شرعی ہوگا۔ لہذا آئیے کہ ہم دیکھیں کہ شریعت نے حق مہر کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے مہر، عربی میں اسے صداق کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسے عربی میں بھی اسے مہر کہا جاتا ہے، اور صداق کا معنی یہ ہے کہ شادی کرنے والا شخص صدق دل کے ساتھ اس کے عوض اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، جو اس کی سچائی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے یہ مہر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، کہ عورتوں کو ان کے مہر اور ان کے صدقات جو ہیں یہ انہیں خوشی کے ساتھ تم ادا کرو،
فَإِن تِبْنَ لَكُمْ شَيْئًا نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اور وہ اگر اپنی خوشی کے ساتھ تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں تو پھر تم اس میں سے ان کا دیا ہوا یہ مال تم خوشی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی ایسی نہیں کی اور آپ کے صحابہ نے جس میں مہر جو ہے وہ نہ دیا گیا ہو، لہذا مہر جو ہے وہ ضروری ہے، اور آدمی کے قوام ہونے کی بھی یہ دلیل ہے کہ آدمی خوشی کے ساتھ اپنا مال اس عورت کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مردوں کو قوام بنایا گیا دو وجہ سے، کہ ایک تو اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت عطا فرمائی جسمانی لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے عورتوں پر، اور فرمایا دوسری بات یہ کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہ صحابہ اکرام زیادہ مہر بھی اگر کسی کے پاس ہوتا تو دیتے، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ زیادہ مہر کی گنجائش نہیں تھی، اور کم سے کم مہر کی بھی شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، جس طرح زیادہ سے زیادہ کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ظروف اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس شریعت نے بھی اس امت وسط کے لیے بھی وہ قوانین وضع کیے جو آدمی آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے اور ہر حالات میں جو ہے وہ انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ان من یمن المرأۃ تیسیر خطبتها، کہ زیادہ مہر باندھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ فرماتی تھی کہ برکت والی وہ عورت ہے کہ جس کے نکاح میں آسانی ہو، وتیسیر صداقیہ، اور جس کا مہر جو ہے وہ آسان ہو، گھر والے آسانی سے اسے ادا کر سکتے ہوں، وتیسیر رحمہا، اور ان کے ساتھ رحم کا رشتہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ استوار کر سکتے ہوں۔ اور فرماتی تھی کہ آدم النساء برکتاً ایسرہن معونتاً، کہ سب سے بہترین اور برکت والی وہ عورت ہے کہ جس پر بہت کم خرچ کیا گیا ہو، یعنی آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کیا گیا ہو۔ فرمایا کرتی تھی کہ اچھا اخلاق، آسان نکاح اور ہلکا حق مہر عورت کی برکت میں سے ہے، اور گراں مہر جسے گھر والے ادا نہ کر سکیں، اور مشکل نکاح رسومات کی وجہ سے، اور بد اخلاق عورت فرماتی تھی کہ یہ نحوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض لوگوں کے نکاح کے لیے بہت ہی کم مقدار میں جو ہے وہ مہر باندھا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی تھی، وہ صرف 2 جوتوں کے جوڑے کے عوض اس نے جو ہے وہ ایک مرد کے ساتھ شادی کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جوتوں کی ایک جوڑی پر؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں اس پر راضی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ اس نکاح کو جائز قرار دیا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور اس نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کچھ دیر کے بعد پھر یہی اپنی بات دہرائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں، آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے، تو آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اس سے کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ ایک چادر ہے۔ آپ نے فرمایا چادر اگر اسے دے دو گے تو پھر خود کیا استعمال کرو گے؟ جاؤ جا کر کوئی چیز تلاش کرو، اور التمس ولو خاتما من حدید، فرمایا جاؤ جا کر کچھ تلاش کرو، چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ یہ بیچارہ مسکین
اسے لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی کہ لوہے کی انگوٹھی ہی وہ کہیں سے ڈھونڈ لاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تو کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں مل سکی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کچھ صورتوں کے نام لیے کہ ہاں یہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں کے عوض میں اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کرتا ہوں کہ تم نے یہ صورتیں جو ہے وہ یاد کروا دو۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر یہ باب باندھا ہے۔ اسی طرح زیادہ مہر کی بھی کوئی مقدار نہیں، اگر آدمی کے پاس فراخی ہے، مال ہے، تو اسے اپنی حیثیت کے مطابق عورت کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے اسے زیادہ مہر بھی دیا جا سکتا ہے اور اسے دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ اگر تم نے ایک خزانہ انہیں دے دیا ہو اور تم انہیں طلاق دینا چاہتے ہو، ان کی جگہ کسی دوسری عورت کو لانا چاہتے ہو کسی وجہ سے، تو فرمایا وہ خزانہ جو تم نے دیا تھا وہ اسے واپس نہ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے مہر کم باندھا کرو تاکہ نکاح میں آسانی ہو۔ ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ زیادہ مہر باندھے گا اور اس کا وہ زیادہ مہر جو ہے 400 درہم سے زیادہ مہر باندھے گا، میں وہ مہر جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دوں گا۔ ایک عورت اٹھی، اس نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نے ایک خزانہ بھی دیا ہو تو اس میں سے بھی واپس نہ لو۔ اور آپ جو ہے وہ عورتوں کے مہر کم کرنا چاہتے ہیں، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ممبر پر تشریف لے گئے، فرمایا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور فرمایا کہ عمر سے زیادہ تو عام آدمی بھی عمر سے زیادہ جو ہے وہ سمجھدار ہے، یعنی اپنے آپ کو اس قدر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کسر نفسی کا مظاہرہ کیا اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ آپ جیسے شخص کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، یعنی واقعتاً آپ اچھی خصلت کے مالک ہیں، کسی عورت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، لیکن میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تم ابھی کافر ہو، میرا تمہارے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں اسی کے عوض تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی، کسی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مہر کا مطالبہ نہیں کیا، یہی ان کا اسلام لانا جو ہے اسی کو جو ہے وہ انہوں نے حق مہر کے طور پر قبول کر لیا۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ مہر کے لیے کوئی زیادہ مقدار اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا اور کم سے کم کے لیے بھی کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں فقہا کے درمیان میں یہ اختلاف ضرور ہے کہ بعض نے کہا کہ اتنا ہونا چاہیے، بعض نے کہا اتنا ہونا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح صرف 2 درہم کے عوض جو ہے وہ کر دیا اور کسی نے اس پر جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ مہر کو جلد ادا کرنا چاہیے، اور بہتر یہ بات لگتی ہے کہ شادی کے موقع پر اسے ادا کیا جائے، اتنا ہو جو مناسب ہو اور آدمی اسے ادا کر سکتا ہو۔ ہاں اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کر سکتے ہوں تو اسے بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب بارات جاتی ہے، رشتہ داروں کے سامنے فخر کے طور پر بڑا مہر جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے کہ چلو کون سا دینا ہے، اب زندگی بھر اسے ادا نہیں کرتے،
اب بیچاری عورت جب مرنے کے قریب پہنچتی ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا حق مہر نہیں دیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ انتہائی معیوب بات لگتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ باندھے اتنا جو اسے ادا کر سکتا ہو، اور ہاں اگر اس کا کچھ حصہ فوری ادا کر دیا جائے تاکہ وہ لڑکی بھی اسے اپنی ضروریات کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے جو ہے وہ خرچ کر سکتی ہو، اور کچھ حصے کو بعد میں ادا کرتی، لیکن یہ معاف نہیں ہوتا، اور یہ مرد کے ذمہ قرض ہے، اسے ہر صورت میں اسے ادا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ اپنی بیوی سے اسے معاف کروائے، اور اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ اسے معاف کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ مرد کی وراثت میں سے اس حق مہر کو جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوگی، اس لیے کہ یہ قرض ہے اس مرد پر جس نے نکاح کے وقت جو ہے وہ مہر جو ہے وہ باندھا تھا اور اسے ادا نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مہر کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایسا ہو کہ جسے آدمی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے، اور آسانی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے، فوری طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے کچھ حصے کو بعد میں بھی جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر بتلایا کہ ان کے خاندان کی کسی لڑکی کی شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا شوہر جو تھا وہ اس سے ملاقات کیے بغیر ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں تک سوچتے رہے، وہ بار بار ان کے پاس آتے رہے کہ آپ ہمیں اس مسئلے کے بارے میں بتلائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے موافق ہوئی تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر اس کی یہ اس سے موافقت نہ رکھتا ہوا میرا فتویٰ اس سے موافقت نہ رکھتا ہوگا تو پھر یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو پورا مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے لیے عدت بھی ہے، اور اس عورت کو جو ہے وہ عدت بھی جو ہے وہ گزارنی ہوگی، کیونکہ شادی کے وقت مہر جو ہے وہ اس کی تعین نہیں کی گئی تھی، اور اس کی تعین کے لیے فرمایا کہ اس جیسی، اس کے خاندان جیسی جو دوسری عورتیں جن کا اس کے مطابق جتنا مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا، اس عورت کا بھی اتنا ہی مہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور یہ پورے کا پورا اسے ادا کرنا ہوگا، یعنی اس شکل میں کہ اس کی مہر کے بغیر نکاح ہو گیا، نکاح تو جائز ہے، لیکن اگر وہ ادا نہ کیا گیا اور آدمی اگر فوت بھی ہو جائے اور وہ بیوی سے نہ بھی ملا ہو تو تب بھی اس مہر کو اس جیسی عورتوں، اس کے خاندان جیسی عورتوں کو جتنا مہر باندھا جاتا تھا اس کے مطابق اسے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اس عورت کے لیے عدت بھی جو ہے وہ گزارنا ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے وہ وراثت میں بھی وہ حقدار ہوگی۔ مقررہ مہر جو ہے وہ کب جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، یعنی پورے کا پورا کب واجب ہوتا ہے؟ کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ان کی ملاقات ہو جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جب تم دوسری عورت کو لانا چاہو پہلی کو چھوڑ کر، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو فرمایا تو پورے کا پورا مہر جو ہے جو ان سے جس کا تم نے اقرار کیا تھا وہ انہیں دو، چاہے تم نے ایک خزانہ جو ہے وہ کیوں نہ دیا ہو، پھر اس میں سے جو ہے وہ واپس نہ لو، یعنی اس شکل میں جو ہے وہ پورا مہر انہیں ادا کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ، دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں اور بیوی میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور ان کی آپس میں ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، لیکن حق مہر باندھا گیا ہو، مہر کی رقم کا تعین کیا گیا ہو، اور وہ ملاقات صحیحہ سے پہلے ان میں سے مرد کی وفات ہو جائے، تو تب بھی جو ہے وہ پورا مہر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، جیسا کہ
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ تیسری بات یہ کہ کسی وجہ سے نکاح جو ہے وہ اسے فاسد قرار دے دیا جائے، کوئی ایسا شرعی عذر سامنے آ گیا کہ نکاح جو ہے وہ اسے فاسد قرار دے دیا گیا، تو تب بھی جو ہے یہ مہر پورا ادا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جب کسی عورت نے آدمی سے شادی کر لی اور وہ اس کے پاس گیا، پھر اسباب میں سے کوئی ایسا سبب مل گیا کہ جس کی وجہ سے وہ نکاح جو ہے وہ کو اس نے توڑ دیا اور اس کو فسخ کر دیا، تو یہ پورے کا پورا مہر جو ہے وہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بصرہ بن اقسم نے آ کر کہا کہ انہوں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی تھی اور وہ اس کے پاس گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حاملہ تھی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر یہ بات بتلائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کا پورا مہر جو ہے وہ ادا کرو۔ انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس سے جو ہے وہ جس مہر پر نکاح کیا تھا اور اس سے ملاقات کی تھی، اپنے لیے اسے حلال کیا تھا، وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان میں علیحدگی کروا دی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ پورا مہر جو ہے وہ کی بجائے آدھا مہر جو کن حالات میں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کہ جب حق مہر مقرر کر لیا جائے اور ملاقات سے پہلے طلاق دے دے آدمی، یعنی وہ تو پہلی شکل یہ تھی کہ وہ فوت ہو گیا، ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ ملاقات سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی، تو اس مرد کو آدھا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو قبل اس کے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، ہو چکی ہو، اور تم نے ان کے لیے مہر جو ہے وہ مقرر کر لیا ہو، تو فرمایا تو پھر آدھا مہر جو ہے وہ انہیں ادا کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ تمہیں معاف کر دیں، یا ان کے وہ ورثاء یا لڑکی کے والدین یا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے، نکاح کروانے والے، وہ چاہیں تو اس میں سے کچھ تمہیں معاف کر دیں، وگرنہ آدھا جو ہے وہ حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ہاں اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے پرہیزگاری کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور اللہ کے فضل کو جو ہے وہ تم آپس میں جو ہے وہ اسے نہ بھولو۔ اب ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی ملاپ سے پہلے ہی ایک دوسرے کو، مرد جو ہے وہ ملاپ سے پہلے ہی جو ہے وہ طلاق دے دے اور مہر مقرر نہ کیا ہو، یعنی پہلی شکل یہ تھی کہ مقرر کیا تھا تو اس کا آدھا ادا کرنا پڑے گا، اور وہ ملا نہیں تھا لیکن اس سے پہلے اس نے طلاق دے دی۔ اب دوسری شکل یہ کہ ملاپ سے پہلے ہی طلاق دے دی اور اس عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو شریعت کہتی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ مالی فائدہ دے کر اپنی اس عورت کو جو ہے وہ گھر سے رخصت کرے، تاکہ اس سے جو چھوٹ ہو گئی تھی، یعنی وہ جو بھول ہو گئی تھی اس مہر کو مقرر نہ کرنے کی وجہ سے، جو ہے وہ یہ کچھ نہ کچھ اسے دے کر رخصت کرے، یہ اس کا عوض بن سکے۔ یہ تصریح جمیل اور تصریح بالاحسان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو کسی وجہ سے، تمہارا نباہ نہ ہو سکتا ہو، تو پھر انہیں تم رخصت کرو، تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ اچھے طریقے سے انہیں گھر سے رخصت کرو، یعنی کچھ نہ کچھ انہیں دے کر رخصت کرو۔ فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن،
او تفردوا لہن فریضہ، فرمایا کہ اس بات پر کوئی مواخذہ نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو، تم نے انہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ملاقات نہ کی ہو یا ان کے لیے حق مہر مقرر نہ کیا ہو۔ فرمایا کہ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فرمایا کہ وسعت رکھنے والا شخص اپنے حساب سے اور تنگی رکھنے والا شخص اپنے حساب سے پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے کر ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ گھر سے رخصت کرے۔ اب وہ باتیں جن کی وجہ سے مہر ساقط بھی ہو سکتا ہے کہ مہر میں سے کچھ بھی ادا جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، کہ ہر وہ علیحدگی جو قبل ملاپ کے عورت کی طرف سے ہو، یعنی عورت اور مرد کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور عورت اس بات کا مطالبہ کرے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، تو پھر جو ہے وہ جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، وہ اسے جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ یا اس طرح اور بھی کچھ امور جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ عورت مرتد ہو جائے تب بھی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب ہم اختصار کے ساتھ جو ہے وہ جہیز کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب کسی کی بچیاں جوان ہونا شروع ہوتی ہیں تو والدین جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ہر شخص کو یہ فکر کھاتی رہتی ہے کہ وہ کہاں سے کیسے انتظام کرے گا، بالخصوص وہ لوگ جو اتنی وسعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ اور جہیز ایک ایسی لعنت ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھیل چکی ہے کہ کچھ لوگ جب اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں تو باقاعدہ اس کے لیے تشہیر کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، محلے کے عورتوں کو جو ہے وہ انہیں دکھایا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ بچیاں، وہ ہمسائے، وہ محلے دار عورتیں جو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی، ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی کہ ہمارے والدین ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر یہ جہیز باقاعدہ اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور بعض معاشروں کے اندر تو باقاعدہ لسٹیں بنا کر دی جاتی ہیں، اور اگر لڑکا کوئی پڑھا لکھا ہو، اچھی جاب پر ہو تو اتنا ہی جہیز زیادہ جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شریعت نے اگر ان نصوص کو سامنے رکھیں تو یہ مطالبہ کر کے، مانگ کر اور لوگوں کو مجبور کر کے لڑکی والوں کو ان سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے۔ اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچی کو جہیز دے دیا، اب انہیں اس کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ نکاح پر جو اخراجات اٹھے جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہم اخراجات کرتے ہیں، اسی حال میں ان کی شادی کا اہتمام کرتے ہیں، بہو کے لیے زیور خریدتے ہیں، دوسری چیزیں سب کچھ خریدتے ہیں۔ ہم یہ اخراجات تو بیٹے پر بھی کرتے ہیں لیکن بیٹے کو وراثت سے محروم نہیں کرتے، لیکن بیٹی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بچیوں کو اس لیے وراثت میں حصہ نہیں دیتے کہ ان کے جہیز پر پیسے جو ہے وہ خرچ کر دیے گئے تھے۔ حقیقت یہ کہ اسلام نے بچیوں کو، عورتوں کو وراثت میں حقدار بنایا، اور یہ جہیز کا انتظام، یہ ساز و سامان خریدنا، اسے والدین پر نہیں، لڑکی کے والدین پر نہیں بلکہ لڑکے والوں پر جو ہے وہ اسے رکھا کہ وہ جو ہے وہ اس کا انتظام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان کی رخصتی کر دیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کو گھر کے سامان کے لیے کوئی چیز موجود ہے مہر کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی چیز نہیں۔ فرمایا کہ ہاں تمہارے پاس وہ زرہ تھی، وہ کہاں ہے؟ تو وہی زرہ جو ہے ان کے حق مہر کے لیے ادا کی گئی، یا آپ کے لیے کچھ سامان خریدا گیا، اور وہ کیا تھا کہ ایک چادر یا گدا تھا اور ایک تکیہ تھا اور ایک مشکیزہ تھا، یعنی اس سے کچھ سامان جو ہے وہ خریدا گیا۔ حقیقت یہ کہ لڑکے والوں کو اس تمام چیزوں کا انتظام انہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ یہاں عرب کے اندر ہوتا ہے، لیکن شاید ہم اس ہندو معاشرے کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے ان کی ان عادات کو اپنا لیا، ان کے رسم و رواج کو اپنا لیا
کہ لڑکی والے اس لڑکے کے لیے اس کے غرفہ نوم کا، ان کے گھر سارے چیزوں کا، سامان کا جو ہے وہ انتظام کریں، تاکہ ہماری بچی جب اس گھر میں جائے تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں ہوں، لڑکے والوں کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکے والوں کی طرف سے یہ مطالبات بھی کہ آپ گاڑی کا انتظام کر دیں، یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور معاشرے کے اندر ایسی باتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی بچی کچھ کم چیزیں لے کر آ جائے تو ساس ساری زندگی اسے جو ہے وہ جینے نہیں دیتی، الا یہ کہ دیندار گھرانوں کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے ساس اس کا ذکر کرتی رہتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی میرے ماں باپ نے مجھے یہ کچھ دیا تھا، تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بہو کو سناتی رہیں کہ آپ یہ چیزیں لے کر نہیں آئی تھی، میں یہ لے کر آئی تھی، یا دوسروں نے فلاں نے فلاں دیا، فلاں نے فلاں دیا، اور فلاں نے فلاں دیا، اور اگر نہیں لیا تو تب بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تو وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب ہم نے بہو لے کر آئے، ہم نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ بھئی اگر نہیں کیا تو حقیقتاً بات ہی ایسی ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ اس بیچاری کو سنا کر یہ بات اسے جو ہے وہ اذیت کیوں دیتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسہ، کہ کسی شکل میں اپنے بھائی کا مال جائز نہیں مسلمان کے لیے، الا یہ کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ کوئی مال دیتا ہو۔ آدمی اپنی خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کو کوئی چیز دینا چاہے تو شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، لیکن لڑکے والے مجبور کریں انہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کے انتظام کے لیے جو ہے وہ انہیں کہیں، یہ کسی شکل میں جائز نہیں۔ بلکہ اگر شریعت کے نصوص کو دیکھا جائے تو بعض علماء نے کہا کہ یہ جہیز جو مطالبے کے ساتھ بچی والوں سے مانگا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ حرام ہے اور یہ کسی شکل میں جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے بھائی کے مال کو خرید و فروخت کے ذریعے ہدیے کے طور پر یا وراثت کے طور پر اسے ملے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ مطالبہ کر کے ان سے ان کے مال کو جو ہے وہ اپنے لیے لینا، یہ شریعت جو ہے وہ اسے حرام قرار دیتی ہے۔ اور شاید یہ اس وجہ سے بھی کہ ہندو معاشرے کے اندر وہ بچیوں کو وراثت سے محروم کرتے تھے، اور ہمارے ہاں بھی ایسا جو ہے وہ رسم و رواج چل پڑا کہ ہم جو ہے وہ بچیوں کو جہیز دے دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ان کا وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے ان نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان نکاح کے اندر ان غلط رسم و رواج کو جو ہے وہ ہم ترک کریں، اور نکاح کے اندر آسانی پیدا کی جائے، اور اس طرح کے وہ مطالبات اور اس طرح کی وہ رسومات جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ چکی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ترک کریں اور اسے چھوڑیں، اور لوگوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک اس کی آگاہی حاصل کریں۔ باوجود اس کے کہ کئی قوانین موجود ہیں، لیکن قوانین جو ہیں وہ صرف کاغذی حد تک ہیں۔ جب تک معاشرہ اسے خود نہیں اپناتا، لوگ اسے خود نہیں اپناتے، اس وقت تک وہ قوانین جو ہے وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔